امید ہوں کہ جانب سے آپ کا اپنا مسٹر شیخ، جیسے کہ آپ مجھے ہر ایک سوشل میڈیا ڈائس پہ دیکھتے ہی رہتے ہیں اکثر، تو آج ہم بات کریں گے. آج ہم نے جیسے کہ دعوت دی ہے، ہم آئے ہیں جناب فاروق شاہ رنزو صاحب. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ورلڈ وائڈ ان کی اپنی ایک پہچان ہے، اور خاص کر کشمیر میں جو ان کی پہچان ہے یہ صوفی سنتوں اور اہل اعتقاد کے بارے میں ایک نان پولیٹیکل، جسے ہم کہیں گے کہ ایک ایسی مانی جانی شخصیت ہے جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. تو چلیے آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج فاروق صاحب سے یہ پوچھا جائے، کشمیر کی سیاست کے بارے میں کچھ باتیں کی جائے، اور جسے ہم کہیں گے کہ ایک اسکریننگ کے طور پہ، کیونکہ یہ یہاں کے بہت ہی زیادہ سوشلی کنیکٹڈ ہے، تو ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کشمیر کی جو نئی سیاست کے بارے میں، جو نئی یہ سیاست دان جو ابھی نیا یہاں پہ جو بن رہا ہے، تو اس معاملے کو لے کے ہم نے چاہا کہ ہم جناب فاروق شاہ رنزو صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم سر، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. بہت دیر کے بعد ملاقات ہوئی آپ سے، ذرا نوازی ہے سر آپ کی، اور ہمیں ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت کام. تو سب سے پہلے کووڈ-19 کی دنیا میں کیا بتائیں کہ اللہ کرے کہ جہاں پہ ہمارے دیکھنے والے ہیں آپ کو سلامت رکھے اور آپ بھی سلامت رہیے. تو کووڈ-19 کو چھوڑ کے، لیکن ابھی کشمیر میں جبکہ ساری دنیا کووڈ-19 کا رونا رو رہی ہے، تو کشمیر میں کچھ نئی پولیٹیکل، اسے ہم ڈیولپمنٹس نہیں کہیں گے. سوال میرا یوں ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آج جیسے نیشنل کانفرنس یا وہ رہی ہے پی ڈی پی یا کوئی بھی جو یہاں پہ رہی 70 سال سے میں کل ملا کر کہوں گا جنہوں نے حکومت کی، آج تک کشمیریوں کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا، یہ جاننا چاہیں گے ہم آپ سے، کیونکہ آپ کے پاس بہت زیادہ انوبھو ہے اس چیز کا. تو لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ کی نالج کے مطابق 70 سال سے ہمیں کیا ملا. ٹھیک ہے، بہت آپ نے پہلے خود ہی بتا دیا کہ میں سیاست سے بالکل دور ہوں، کیونکہ سیاست ہمیں یہاں کی کشمیر کی آئی ہی نہیں. کیونکہ جو بھی کشمیر کے آج تک 70 سال جنہوں نے اپنے آپ کو سیلف پروجیکٹ کیا، سیلف، ادروائز لوگوں نے کبھی یہاں کسی کو اپنا لیڈر ابھی تک بنایا ہی نہیں. یہاں اگر کشمیر میں لیڈر بنے ہیں وہ اولیاء کرام ہیں. یہاں اگر کشمیر نے لیڈر بنایا شیخ العالم کو بنایا، اگر کشمیر نے لیڈر بنایا محبوب عالم کو بنایا، کشمیر نے لیڈر بنایا حضرت بلبل شاہ صاحب کو بنایا، حضرت میر سید علی حمدانی صاحب کو بنایا. وہی کشمیر کی تہذیب کی شناخت ہے. اوکے، اب کسی نے کہا کہ میں لیڈر ہوں. اب کسی نے جب بولا، یہاں پہ زیادہ مسل جو مسکولر پرسن تھے یا گینگسٹرز تھے، گینگسٹرز نے ہی زیادہ یہاں پہ لیڈرشپ پہ قبضہ کیا. یہاں پہ کبھی جو یہاں کے مفکر ہیں، یہاں کے سوچنے والے ہیں، یہاں کے سمجھنے والے ہیں، یہاں رائٹرز ہیں، آتھرز ہیں، جن کی کتابیں ہیں، جنہوں نے ان کو اگر آپ نکالیں گے کرونالوجی میں آپ ان کو پائیں گے نہیں کسی سیاسی پلیٹ فارم پہ. تو ہم جیسے لوگوں کو بھی لگ رہا ہے جناب سیاست ہمارے لیے ہے ہی نہیں. تو بہتر ہے سیاست سے 10 قدم، جیسے کورونا سے دوری، سوشل ڈسٹنسنگ چاہیے، اسی طرح کشمیر میں آپ کو سیاست سے سوشل ڈسٹنسنگ چاہیے. سر مگر لوگوں کا کہنا ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اس کو ہم مان کے چلیں گے کہ آپ کا کہنا ہے کہ ایک نیپوٹزم ہے جو آج تک چلا ہے، نیپوٹزم چلا ہے. نیپوٹزم کیا جناب، خون کا کھیل ہے، خونی کھیل ہے، خون اور آنسو ہے، اشت خون. یہ ہے کشمیر. 47 میں 47 میں آپ دیکھیں ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر، ہماری کشمیر کی شناخت، ہماری کشمیر کی شناخت نہ صرف ہمارا کشمیر کوہی مہران ہے، تخت سلیمانی ہے، بلکہ گلگت بھی میرا ہے، بلکہ ریشم کے راستے، سلک روٹ میرے کشمیر ہے، کراکرم کی پہاڑیاں میرا کشمیر ہے، میرا کشمیر سائچن ہے، میرا کشمیر خنجری پاس تک ہے. ایون میرا بہت سارا جو زنجک جس کو آپ کہتے ہیں، میرا کاشگر میرا تھا، جو یہاں کے ورلڈ کے سارے دنیا کے جو سب سے بڑے دریا وہ میرے کشمیر سے نکلتے تھے.
میرے لداخ سے نکلتے تھے، میرے تبت سے نکلتے تھے، میرے زنجیانگ جس کو اصلی نام جس کا روحانی نام ہے کاشگر، اسے نکلتے تھے. جیسے ہمارے عرب کا نام تھے حجاز، اسی طرح کاشگر نام تھا. تو آج کسی کو یاد بھی نہیں. اور آپ نے 1947 میں اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا. کیوں کیا؟ ہماری لینگویج کو تقسیم کیا. کیوں کیا؟ ہماری مشترکہ تہذیب رہی ہے. کشمیر ہندو نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے، بدھوں نے مل جل کے بنایا. ہماری 5000 سال کی تہذیب ہے اور ہر ایک کی میوچول ایکسیپٹیبلٹی ہے. لکم دینکم ولی دین، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں جا کر، مدینہ میں جا کر بولا، آپ ہمارے مذہب کی عظمت کا احساس رکھو، ہم آپ کے مذہب کی عظمت کا احساس رکھیں گے. لکم دینکم ولی دین، یہ کشمیر نے پریکٹیکلی کیا. یہاں پہ ہمارے بلبل صاحب کو استقبال کرنے والا بجشکن تھا حضرت صدر الدین رنجن شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب. انہوں نے اس کو استقبال کیا اور حضرت بلبل شاہ صاحب نے اس کو 99 اللہ تعالیٰ کے نام سنائے. متاثر ہوا یہ بادشاہ، کہا واہ، اللہ کے 99 نام، وہ بھی ایک مرشد مجھے سنا رہا ہے. کہا یہ تو بہت اچھا. کہا شراب بند کرو. شراب بند کیا گیا. میر سید علی حمدانی صاحب آئے، تشریف لے آئے رحمۃ اللہ علیہ. اس نے کہا کہ کشمیر پاکیزہ رکھو، شراب سے پاک رکھو. رکھا گیا. 700 سال میں 7777. اگر ایک سینچری میں 1100 اولیاء آتے ہیں، ایک سال میں 11. اگر آپ ایک سینچری میں 100 سالوں میں 1100، 700 سالوں میں 7700 ہمارے اولیاء ہے. کسی نے کبھی تکلیف کی کہ ان کی ہسٹری نکالے؟ باقی یہ تو سب نون ہے، شیخ العالم سب کو پتا ہے، بڑے بڑے نام سب کو پتا ہے. کسی نے تکلیف کی ابھی آپ سے آنے سے پہلے؟ ابھی آپ نے وہ ریسرچ پیرا دیکھا، ابھی یہاں پہ ریسرچ ٹیم آئی تھی جنہوں نے مجھے سبمٹ کی تخت سلیمانی میں. وہاں پہ جو تخت سلیمان ہے سنا ہوگا، جی بالکل، شنکراچاریہ کی نہیں، کوئی ماران دوسرا ہے جو شنکراچاریہ کی پہاڑی ہے، اس کو تخت سلیمان بھی کہتے ہیں. وہ تخت، وہ وہاں پہ پہاڑ ہے، وہ جنگل ہے. جنگل میں حضرت عثمان صاحب کا، جنہوں نے وہ تخت بھی وہاں سنبھالا تھا، اسپرچول تخت، جس کا پنڈت نہرو بھی ڈسکوری آف انڈیا میں لکھتے ہیں کہ تخت سلیمان کی پہاڑی ایک اسپرچول پہاڑی، ایک روحانی پہاڑی، جہاں پہ اگر آپ دیکھیں، جیسا آپ نے ذکر کیا ہمارے کوہ ماران، کوئی کر رہا ہے کوہ ماران کی بات، اسپرچول پہاڑی کی بات. ایک طرف شارکا دیوی کا مندر بھی ہے، ایک طرح ہمارے جو مخدوم صاحب یہ ہے، تو مخدوم صاحب کا روزے شریف ہے. تو ایسی چیزوں کو جو آپ سوال کر رہے ہیں، جب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ کا سوال ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو کیا ہوا؟ کشمیر کو یہ ہوا کہ ہم نے روحانی راستے چھوڑ دیے. تو فاروق شاہ صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا، آپ نے بہت بہترین انداز میں بتایا، سمجھایا کہ ایک تو اس سے بات نکل کے آتی ہے کہ یہاں پہ جو ہم کشمیری لوگ تھے، صدیوں سے ہمارا ایک تعلق رہا ہے، میوچول انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، کمیونل ہارمونی رہی ہے. لیکن میں کرنٹ سچویشن کی بات کرنا چاہوں گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آج سے پہلے، ابھی نان پولیٹیکل بات یہ ہے، لیکن آپ سے، کیونکہ آپ جیسی شخصیت ان چیزوں پہ نظر بنائے ہوئے رہتی ہے، اور آپ کے ساتھ میں جتنے لوگ شاید جمع ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لیڈر کے پاس میں اتنے لوگ شاید، کیونکہ میں بھی کشمیری ہونے کے ناطے نہیں، میں بالکل خادم ہی سے. لیکن کیسے میں لوگوں کے ساتھ سر یہ کیسے ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں، اگر ہمیں پالیٹکس کی، لیکن بنا پالیٹکس کے کوئی حل بھی نہیں ہے. لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے 70 سالوں سے ہمیں حکومت کی، پہلے بولا کہ میں سیلف رول دوں گا، یعنی کہ کچھ نے بولا کہ میں اکانومی پہ کام کروں گا، کچھ نے بولا 1947 سے کہ میں سیلف رول دوں گا. چاہے جیسے کہ میں کھل کے بات کروں گا، جیسے کہ نیشنل کانفرنس والے لوگوں کو بتایا کہ ان کا جو برانڈ تھا کہ سیلف رول، اٹانومی، اور پی ڈی پی کا رہا کہ سیلف رول، اور بہت سارے آئے. لیکن آج آپ کیسے دیکھتے ہیں اس نظریہ کو؟ ابھی ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کے بعد
آج جیسے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ ٹرینڈ جو بدل رہی ہے کہ آج کہہ رہے ہیں نیشنل کانفرنس کی ہمیں ریسٹریشن آف اسٹیٹ چاہیے کیونکہ ابھی اسٹیٹ رہی نہیں پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیلف رول اور وہ سب چیزیں وہ تو گئی, وہ تو کبھی ملی نہیں. نمبر 2 اور پی ڈی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں ریسٹریشن آف آرٹیکل 370 چاہیے. تو لوگ کنفیوز ہے, لوگ کہتے ہیں پہلے ہمیں یہ بول رہے تھے یہ بات, ابھی جیل سے آنے کے بعد اب یو ٹی بھی نہیں, یا یو ٹی ہے ابھی اسٹیٹ بھی نہیں رہی. آپ اس کو کس نظریے میں دیکھنا چاہیں گے؟ اس کے بعد میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ لوگ سننا چاہتے ہیں, آپ کا نظریہ کیا ہے؟ بہت میں ضرور بولوں گا, اس لیے بولوں گا کہ آپ کے وساطت سے بہت سارے لوگ ذرا سمجھ لیں. ایک پہلے دوگلی باتیں ہوتی تھی, میں نے ایسے لیڈروں کو بھی دیکھا, وہ کیا کرتے تھے, وہ سبز رومال میں پاکستان کا راک سالٹ رکھتے تھے. راک سالٹ جو پہاڑیوں کا جو نمک ہے, نمک کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کا نمک کھایا ہم اس کے لائل ہوئے. یہ بڑا محاورہ تھا. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ لوگوں کو تقریر کرتے تھے اور بولتے تھے جناب ہم جی پکے ہندوستانی ہیں, لیکن یہ ہاتھ میں دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے. لوگ دیکھتے ہیں تھے سبز رومال میں پاکستانی نمک, تو وہ اندر سے بولتے ہیں جناب یہ بولتا ہے زبان سے, اصل میں یہ جو پاکستانی نمک والا ہے. اوکے, یہ دھوکہ بازی پہلے سے ہی چلتی آ رہی ہے. اس کو تو دھوکہ ہی کہیں گے نا. بالکل, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایگزیکٹلی دھوکہ ہی ہے. You should be clear. What do you want? جیسے آپ نے مجھے کلیئر سوال کیا بھائی اسٹیٹ, میں ماسک تھوڑا سا یہاں پہ آپ کی پرمیشن سے, بالکل سوشل ڈسٹینسنگ تو ہم مینٹین رکھے ہوئے ہیں. سو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر جو بھی ہوا وہ تو لیڈروں کا کام ہے, انہوں نے کیسے کیا, انہوں نے 1975 میں کیسے یہ بتا دیا ٹھیک ہے جی جیسا بھی ہوا ٹھیک ہوا, لیگلائز کر دیا. جو 1953 میں ہوا, ایکچولی 1953 میں بھی اسی طرح جو پاورز تھے, ہمیں اپنا صدر ریاست تھا, ہمیں اپنا پرائم منسٹر تھا, ہمیں اپنا سپریم کورٹ تھا, ہائی کورٹ کو اسٹیٹس تھا سپریم, اپنا الیکشن کمیشن تھا. تو ایوری تھنگ واز انڈر دا لا, انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, انڈر دا کانسٹیٹیوشن. تو اس میں امینڈمنٹ ہو گئی, اس امینڈمنٹ کو لیگلائز کیا گیا. تمام لوگوں نے جس نے اس وقت اس کی مخالفت کی, تو انہوں نے 75 میں اس کو کہا یہ صحیح ہوا, کیونکہ اسی کرسی پہ بیٹھے جو پھر نئے قانون کے تحت لیگلائز ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ کا اپنی سوچ ہے, آپ کیا بولتے ہو. پھر کسی لیڈر نے کہا کہ بھائی 22 سال پھر مخالفت کیوں کرتے تھے. وہ لیڈر جب کرسی پہ بیٹھا کہا میں آوارد گردی کرتا تھا. He used it for himself. کہا I was doing the آوارہ گردی, wilderness. This is the quotation, مشہور quotation. So اگر 22 سال انہوں نے آوارہ گردی کی اور لیگلائز کو ایکسپٹ کر دیا, ٹھیک ہے کر دیا. سو اس کے بعد اب آج کا میں کسی پرسن پہ نہیں جاتا ہوں, سب پرسنس پہ یہ اپلائی ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, سارے جو اپنے آپ کو بولتے تھے لیڈر, 77 میں شراب کی بل یہاں لائی گئی انڈر 370 کے دائرے کے تحت. آپ نے ایک شراب جو آپ کے اولیاء نے بین رکھا تھا شراب, آپ نے وہ پاس کرایا. کیوں پاس کرایا شراب؟ کیونکہ جو بھی آپ کے وہ اس وقت کے ایم ایل اے تھے ان کو چاہیے تھا یہ لیگلی, وہ چوری چوری پینا نہیں چاہتے تھے, وہ کہتے تھے کھلے عام لیگلائز کرو, تو لیگلائز ہو گیا. نمبر 2, آپ نے ایک اور بل پاس کر دی اسی 370 کے تحت 2004 میں, وہ پاس کر دی آپ نے تمام اولیاءوں کے آستانوں کو گرفتار کیا, آپ نے سب کو سرکاری تحویل میں لیا. وقف بورڈ, وقف ایکٹ 204 2004 اگر یہ الٹا کریں تو آپ خود ہی سمجھتے ہیں یہ بل کیا تھی. یہ آپ 2004 ایکٹ کو آپ الٹا سنو تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں, آپ انٹلیکچوئل. سو اس میں کیا کیا گیا, اس میں یہ تو ڈائریکٹ حملہ تھا اعتقاد, یہ ڈائریکٹ حملہ تھا صوفیت پر, کیونکہ آپ نے سارے جو بھی دوسرے انسٹیٹیوشن ہیں
آپ نے ان کو سرکاری تعمیر میں بند نہیں کیا، لیکن جو صوفی درگاہیں تھی، جو صوفی آستان تھے، انہی کو بند کیا. کیوں؟ اور جب آپ نے ان کو بند کر دیا اسی 370 کا فائدہ اٹھا کر، اوکے، تو آپ نے کیا کیا اس کا، کیونکہ جو بھی پھر جو پیٹیوں ویٹیوں میں وہ سارا وہ آپ کو پولیٹیکل سسٹم فنلنگ میں گیا، تو آپ اسی پیسہ کو استعمال کرنے لگے فار پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے. تو کوشچن تھی واٹ از دا سنسیئرٹی. ناؤ ہم تو ہمیشہ کہیں گے، میں تو کشمیر کے تہذیب اور تمدن کی کا عنوان میں بات کرتا ہوں، میں رائٹر ہوں، میں نے لکھا، آج نہیں لکھا، سب سے پہلے کتاب میری ڈوبتے کنارے آئی تھی جب میں ایس پی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہی آتھر رہا ہوں. 2-3 کتابیں اس وقت ٹوٹل کشمیر میں پبلش ہوئی تھی اور میری پہلی ہے. اوکے، ناؤ آج میں بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہو جناب اب یونین ٹیریٹری بنی، دہلی بھی یونین ٹیریٹری ہے. دہلی کیا ہے؟ یونین ٹیریٹری ہے جی. دہلی نے یونین ٹیریٹری میں ڈائریکٹ سینٹر کے فنڈز استعمال کیے. تو آپ دیکھو دہلی نے کتنی ترقی کی، میٹرو بھی بنا، سینٹر فنڈ سے بنا، جی اتنی آمدنی آئی، گورنمنٹ ملازموں کو ہائیسٹ گریڈز ہے، لیبررز کو اپرچونٹیز ہے، ہر جگہ ہاسپٹل سٹرکچر سب سے رچ ہے دہلی میں. یونین ٹیریٹری ہے لیکن یونین ٹیریٹری نے ڈیولپمنٹ کا ایک منبع بن گیا. اوکے، ناؤ آپ مجھے بولو گے جناب میں تب الیکشن لڑوں گا جب اس یونین ٹیریٹری کو آپ سٹیٹ بناؤ گے. تو آپ سٹیٹ بنا کر جو فائدہ یونین ٹیریٹری کا ہے اس کو 50% ڈاؤن کر رہے ہو نا. تو یہ سٹیٹ آپ کلیئر نہیں کر رہے ہو. سر 17 سال میں تھی نا سٹیٹ. نہیں، پہلے سٹیٹ کا، کشمیر کے سٹیٹ کا درجہ اسپیشل سٹیٹ کا. آپ ورڈ استعمال نہیں کرتے ہو مجھے اسپیشل سٹیٹ چاہیے. اگر آپ بولو گے مجھے اسپیشل سٹیٹ تب میں الیکشن لڑوں گا تو آپ کی انٹینشن کلیئر ہے، آپ کی زبان کلیئر ہے. آپ بولتے ہو مجھے اسپیشل سٹیٹ جب واپس ملے گی تب ہی میں الیکشن لڑوں گا. تو اس کا مطلب ہے آپ بھی میری طرح کہتے ہو کہ بھائی مجھے سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جب تک کشمیر کے جو بھی اپنا ان کا اپنا نظریہ ہے. لیکن جب آپ بولتے ہو کہ نہیں مجھے اسپیشل نہیں چاہیے، مجھے خالی سٹیٹ چاہیے، تو آپ کشمیر کے ساتھ ایک اور ظلم کرنے جا رہے ہو نا. آپ تو بیچاروں کو اگر یونین ٹیریٹری ملا اور ان کو ہائر گریڈ ملے، ان کو جابس ملنے لگی، ان کو نریگا میں ڈائریکٹ فنڈز آنے لگے، جو یہاں کے واٹر سورسز میں ڈائریکٹ فنڈز آنے، آپ ان کو 50% ڈاؤن کراؤ گے نا. یا تو آپ کلیئر بتاؤ. So that is the point کہ what is the description of the state you want. آپ کون سی سٹیٹ واپس چاہتے ہو پہلے یہ کلیئر کرو. آپ اگر آپ پھر دوبارہ تو اگر آپ وہ سٹیٹ بولتے ہو کون سا سٹیٹ کہ مجھے 370 کے بغیر سٹیٹ چاہیے، فائن ہے نا جی، پھر آپ بی جے پی کے ساتھ جوائن کر کے، آر ایس ایس کے ساتھ جوائن کر کے سیدھا الیکشن لڑو. کہ امیت شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ سٹیٹ واپس دے دو. آپ کے سارے جو لیڈران صاحب کہتے ہیں کہ سٹیٹ ہمیں واپس چاہیے، تو سٹیٹ خالی وہ اسپیشل ورڈ نہیں استعمال کرو، سٹیٹ چاہیے. تو اگر آپ بھی بولتے ہو تو آپ بھی جوائن کرو، تو ان کے ساتھ جوائن ہو جاؤ. یعنی سر کہ ہم مانیں گے کہ اسپیشل اسٹیٹ یا ہر اسٹیٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے. اسپیشل اسٹیٹس کے ساتھ اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسپیشل اسٹیٹ دوبارہ سے وہی اسٹیٹس چاہیے جو اس سے پہلے ایگزسٹ کر رہی تھی، تب جا کے کلیئرنیس ہے. یہاں لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ خالی اسٹیٹ جیسے کہ فاروق شاہ صاحب نے بھی بتا دیا، لیکن کہ خالی اسٹیٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ صرف نہیں، مطلب ہے، ہر ایک چیز کا مطلب ہے. I am trying to understand me very clearly. I am talking of your intention. Exactly. I am not talking because I am not in. صحیح آپ کے لوگوں کے لیے سر میں کہنا چاہوں گا. I don't mean you. I mean anybody. For example, آپ لکھتے ہو کوئی چیز، آپ پچھلے 70 سال ہمیشہ لکھتے تھے اسپیشل اسٹیٹ.
آپ اچانک کہتے کہ میں تب الیکشن لڑوں گا جب مجھے سٹیٹ ملے گی. اسپیشل آپ بھول گئے. کیا یہ آپ جان بوجھ کے بھول گئے کہ آپ صرف چاہتے ہو کہ ہمیں 370 کے بغیر سٹیٹ ملے؟ اگر چاہتے ہو فائن ہے نا، گڈ ہے نا، لیکن پھر ان فورسز، ان ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ آپ جوائن کر کے ایک ہی پلیٹ فارم میں رہ سکتے ہو. آپ ایک طرف جھنڈا لے کر امیت شاہ صاحب بھی رہیں گے، دوسری طرف آپ بھی بیٹھ کے رہو کہ جناب ہمیں یونین ٹیریٹری کی ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے، ہمیں اسٹیٹ ہی چاہیے. تو ٹھیک ہے، پھر آپ اسٹیٹ ہی مانگ رہے ہو. اسپیشل ورڈ تو آپ کہتے ہو کہ آئی سرنڈر دا اسپیشل ورڈ. اوکے، آپ اچھا کر رہے ہو. کچھ اور لیڈران کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خالی 370 ریووکیشن چاہیے واپس میں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں، 70 سال بہت خون بہا، پہلے ہی میں نے بولا اشت خون. 70 سال کتنے لوگ مرے، اس سارے پیچھے زیادہ یہاں پولیٹیکل پاور رہا. آپ کا اگر 90 میں اتنے لوگ مرے، واٹ واز دا ٹارگیٹ؟ 96 میں گورنمنٹ سنبھالنا، اور کون سا ٹارگیٹ؟ جتنے بھی یہاں ایجوٹیشنز ہو گئے، ایون میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کمیونسٹ تھے جناب صادق صاحب، خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے تھے. ہی واز ٹیلنگ دیٹ میں دا کمیونسٹ ہوں، واز ٹیلنگ. تو کمیونسٹ رول بھی یہاں رہا ہے. تو اس وقت ان کی آپس میں کسی اور لیڈر کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ایک مسئلہ پیدا کیا گیا، ایک ہندو لڑکی کو ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ شادی کرائی گئی. ارے ایسی آزاد شادیاں ہوتی ہے دنیا میں، شادی ہوتی، کون سا مسئلہ ہے؟ مسلمان لڑکی شادی کرے ہندو سے یا ہندو کرے، ایسے تو نارمل ہے. لیکن کشمیر میں اس پر ہندو اور مسلمانوں کے بہت بڑی جنگ کروائی گئی، کیونکہ ایک گورنمنٹ کو گرانا تھا، دوسرے گورنمنٹ کو بنانا تھا. تو ہر وقت یہاں پہ لوگوں کو سلوگن کے نام پہ بیوقوف بنایا گیا، اور اس میں کیا ہوا؟ لوگوں کا تمدن ان سے چھن گیا، لوگوں کا تہذیب چھن گئی، لوگوں کی جو ٹوٹالٹی تھی ورلڈ میں ہمارا نام تھا. آپ وہاں جاؤ، برٹش ہسٹری جاؤ، برٹانیہ میں جاؤ، وہاں میوزیم میں جاؤ، جرمن میوزیم میں جاؤ، ورلڈ کے ایون ٹرکی میوزیم میں جاؤ، ایون عرب کے ان کے لائبریریز میں جاؤ. آپ دیکھو کہ ایران میں جاؤ، آپ کہیں پہ بھی آذربائیجان میں جاؤ، تاجکستان میں جاؤ، کہیں بھی اگر آپ لائبریری میں گھسو گے، ریسرچ لائبریری میں، کشمیر کا اپنا نام ہے، کشمیر کا اپنا ایک مقام ہے. ورلڈ کو ہم نے تہذیب میں گائیڈنس دے دی. ہمارا شیخ العالم جو تھا، جو چار شریف اور یہاں قائموں کے گفا میں ہوا کرتا تھا، ورلڈ لیڈر تھا، شیخ العالم تھا. He was not شیخ الکشمیر. شیخ العالم یہاں شیخ شیخ اس کو کہتے ہیں was a well learned person. یہاں پہ well learned person اس لیے ان کو کہتے تھے تاکہ وہ لوگوں کو ایک اسپرچول گائیڈنس دے. یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم نے ورلڈ کو لیڈرشپ دے دی تو آج ہم ورلڈ کو تمدن پہ کیوں ورلڈ لیڈرشپ نہیں دے سکتے؟ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا جب ہم اپنی لٹریچر کی بات کریں، جب ہماری شناخت ہمارا تمدن ہے، ہماری شناخت ہمارے جو یہاں کے 7777 اولیاء ہے. ذرا مجھے نکال کے دے دو، ان کی ہسٹری دے دو. آپ نے تو ایک بھی نکالنے کے نہیں دیا. فاروق شاہ صاحب، ایک آخری سوال آپ سے، جیسے کہ آپ نے کہا آپ ہمیشہ نان پولیٹیکل رہے ہیں. آپ سے جب میں بول رہا ہوں بالکل نہیں، وہ تو یہ لوگوں بالکل میں لوگوں سے کی طرف سے آپ بات کر رہے ہیں، میں بالکل لوگوں کے اور سے، جیسے کہ لوگ، میں بھی جو سوال رکھتا ہوں میں لوگوں کی اور سے رکھتا ہوں. صحیح ہے. جیسے کہ آپ ہمیشہ نان پولیٹیکل رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے میں کشمیر کی اگر بات کریں، صوفیت کے آپ ایک بہت ہی عظیم مانے جانے اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے. تو آپ جیسے کہ نان پولیٹیکل آپ ہمیشہ رہے، آپ کو سیاست سے دوری رہی، لیکن کیا آپ کو آج کا وقت اگر پکار رہا ہے، اگر اتنے سارے لوگوں کا، یعنی کہ میں بتاؤں کہ لوگوں لاکھوں میں لوگ جو آپ کے ساتھ میں ہیں، جیسے کہ دنیا جانتی ہے ابھی کشمیر کو ضرورت ہے، کشمیری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فریب و مکر سے ابھی باہر آنا ہے، تو میں کیا یہ جیسے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فاروق صاحب کو کیا
یا کیونکہ سیاست ضروری ہے پھر اس میں، کیا لوگ یہ امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر ضرورت پڑی تو فاروق صاحب اہل اعتقاد جیسے کہ صوفیزم، آپ کے پاس لاکھوں لوگ ہیں جو ڈائریکٹ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں، آپ ان کے ایک رہبر کی طرح یہاں پہ کام کر رہے ہو ہر ورلڈ انٹرنیشنل لیول پہ، تو لوگ آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اگر کسی نے یہاں پہ گند مچائی، کسی نے کون خرابہ جو بھی ہوا forget about، لیکن اب ہمیں ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہے جو یہاں کے آنسوؤں کو پہنچے، جو یہاں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرے، جو روزگار پیدا کرے. تو اگر ایسی ضرورت قوم کو یہاں پر پڑی، لوگوں کو یا کشمیر کو پڑی، تو کیا آپ پولیٹکس میں آئیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو سچ بتاؤں، پالیٹکس کشمیر کی اتنی تباہی برباد ہو چکی ہے، جب تک آپ اس کو فریزنگ پوائنٹ نہ دیں، آپ اس کو یہ جو اس وقت مجھے لگ رہا ہے بہت ہی اچھا فریزنگ پوائنٹ ہے، اس فریزنگ پوائنٹ کو آپ کون سے پالیٹکس کی بات کرو جہاں 2% ووٹ دیتے ہیں، کس پالیٹکس کی بات کرو جہاں 2% کے نام پر آپ لیڈر بنتے ہو. یہاں ایک ممبر پارلیمنٹ تھا، وہ الصفا بھی چلاتا تھا، وہ پھر ممبر پارلیمنٹ بھی بنا، تو اس کو 0.25% ووٹ ہے، 0.25%، اور 0.25% پہ اس نے پارلیمنٹ میں ایک ساری دہلی کی گورنمنٹ ہی گرا لی. اس کا باٹم بیس تھا 0.25%. اب ایسے اس کو ایب نارمل ڈیموکریسی کہتے ہیں. unless my point has been, unless every Kashmiri is given freedom to vote on this 4G اس پہ نیٹ پہ گھر میں بیٹھ کر اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر وہ اپلیکیشن لوڈ کرے جس میں اس کو کوئی مالے والا مقدم دیکھنے والا نہ ہو، اس کو وہ والا دیکھنے، وہ کل سر اڑانے والا دیکھے نہ، جو گھر میں بیٹھ کر 100% voting, you will find a totally a new leadership. You will find PhD scholars, you'll find the Sufi scholars, you'll find the Adhikar scholars on the forefront. لیکن پہلے اگر آپ نے وہی ووٹ سسٹم مینٹین رکھا کہ وہی لوگ لائنوں میں ہوتے ہیں اس کو کالا ٹیکا لگانے کے لیے، ایسے اپنی شہادت کی انگلی کو، جو ادھر سے پاکستان کا جھنڈا بھی شام کو اٹھاتے ہیں، ادھر سے لگاتے ہیں، صبح لائن میں ہوتے ہیں، نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں. یہاں نہیں صرف لیڈر از ٹو بی بلیمڈ، یہاں وہ شخص بھی بلیم ہے جو شخص صبح سویرے فجر نماز پہ جاتا ہے، جناب میں چوری چوری ووٹ ڈال کے آ جاؤں. وائی چوری چوری؟ وائی چوری چوری؟ اگر آپ کو ووٹ ڈالنا ہے تو 100% لوگ مائنڈ بنائیں اور گورنمنٹ کو ایک ایسی اپلیکیشن دینی چاہیے، وہ کوئی اور اس کا وہ اپنا آدھار کارڈ نمبر دے، اپنا ووٹنگ نمبر دے، کوئی اور اس کو مس یوز نہ کرے، ووٹ ڈالے. اس کو اپلیکیشن ہے 1 2 3. کشمیر میں اٹ از ویری نیسسری، ادروائز یہ جو پرانے لیڈر ہیں ان کو ابھی دماغ میں ہے کہ ہم سومو گھروں میں بیچ کر، اور وہ جو بولتے تھے پھر جو وہاں کے لوکل کبھی کسی امام کو بھی بولتے تھے، بھائی امام صاحبہ سارے خطرہ انت مشید مز 10 نفر ان تراؤن صبح ووٹ. واٹ از دس؟ یہ کیا ہو گیا؟ یو شوڈ بی پراؤڈ آف دا ڈیموکریسی اف یو آر intending to be part of the democracy, and there should be 100% voting, and 100% voting possible ہے جب آپ یہ اس لائے اس میں پھر کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکے. nobody will be able to exploit. سر میں نے آپ کی بات کی، آپ کے چاہنے والے لاکھوں لوگ ہیں یہاں پہ، مور دین جب میں کہا 20 لاکھ لوگ آپ کے ساتھ میں، اس لیے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو. کیا آپ قوم کی رہبری کرنے کے لیے آگے تیار رہیں گے؟ دیکھیے آئی نیور آنیسٹلی سپیک، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے یہ سوال کر رہے ہیں، ہم جیسے لوگ تو رہبر ہو ہی نہیں سکتے. رہبر خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ہم تو غوث اعظم کے خاک جو پایوں کی خاک ہے اس خاک کے خاک ہے، تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے ایسی رہبری کا. لیکن یہاں سپریچول ریفارم ضرورت ہے، سچائی ضرورت ہے. یہاں دو زبانیں، اس بیچارے کے چھوٹے بچے کو آپ ایک زبان بولتے ہو جو اپنی جان بھی دیتا ہے، لیکن اس کو آپ ایکسپلائٹ کرتے ہو، اس کو صحیح نہیں بولتے ہو.
اور پردے کے پیچھے آپ ہی ہوتے ہو جو دوسرے اس کے بھائی کو بولتا ہے جاؤ جی میرے لیے ووٹ کا انتظام کرو، اس کو بولے آپ اپنے لیے جان دینے کا انتظام کرو، اور اس کے بھائی کو بولتے ہو ووٹ دینے کا انتظام کرو. نہ آپ اس کے ساتھ ہو نہ آپ اس کے ساتھ ہو، ایکچولی آپ وائلنس کے ساتھ ہو. آپ کو مزہ آتا ہے 47 سے لے کر آج تک کشمیر جلتا رہے تاکہ آپ ان شعلوں پر راج کرتے رہے. اگر جب آپ میں دماغ میں آ جائے گا میں کشمیر پہ رحم کروں گا، میں کشمیر پہ مہربانی کروں گا، میں کشمیر کو سچائی بتاؤں گا، جب آپ کشمیر کو سچائی بتائیں گے، کشمیری ایک جیسے کشمیری بہت میجورٹی آف کشمیر آر ویری بیوٹیفل پیپل، ویری انوسنٹ پیپل، دے ٹرسٹ یو بائی ورڈ. کبھی آپ شیطان فرشتہ بن کر آتے ہو، کشمیری بولتے شاید فرشتہ ہی ہوگا، لیکن وہ فرشتہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہسٹری نے ثابت کر دیا. 47 سے لے کے ریکارڈ دیکھو، آپ نے جو وعدے کیے کشمیر کے ساتھ، بتاؤ کہاں پہ کامیاب ہویا؟ بتاؤ ایک جگہ بتاؤ جہاں پہ کسی لیڈر نے جو کشمیر کو وعدہ دیا اس پہ کھرا اترا. بیچارے کو اور پھر میجورٹی یہاں ایک یہ ہے کہ یہاں ایک 5-10 گینگیں چاہیے، آپ 10-20 گینگیں. اگر کسی نے آپ کے خلاف آواز اٹھائی اس کو اٹھا کے ادھر ہی مار پیٹ ہوتی ہے، جلسوں میں ہی مار پیٹ ہوتی ہے. آپ نے جرت کی، وہ لیڈر صاحب بیٹھے ہیں، لیڈر صاحب کو بولا مجھے حق چاہیے، کیا بولتے ہو حق کی بات کرتے ہو، پیٹو اس کو. وہ بولتے شاباش شاباش. What is this? Violence has been propagated. Violence has been part of the politics here. جب تک وائلنس کو آپ زہر جیسے آپ ازدہے کے جو فن ہے، وہ جو ازدہے کسی اگر آپ اس کی زبان سے وہ نکالو گے تو زہر، تب ہی آپ ازدہے کو کہہ سکتے ہو یہ زہر کے بغیر ازدہ ہے. یہاں تو ڈائنوسارسز ہے، یہاں ازدہے ہی نہیں، یہاں ڈائنوسارسز ہے. لیکن ابھی ڈائنوسارسز تو بہت ساری ٹائم کے بعد جیلوں سے باہر آ رہے ہیں. لیکن ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ آپ نے بات کی، رحم کی ضرورت ہے اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، یہاں کے بچوں کو ضرورت ہے. اور اگر لاکھوں لوگ چاہتے ہیں، میں دوبارہ سے تیسری بار میں وہی سوال دہراؤں گا کہ اگر لاکھوں لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی یا لاکھوں لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، جیسے کہ ہمارے پاس اپنے سورسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یا ہم اپنے سورسز کو یوز کر کے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ہم یہیں کے ہیں، تو کل ملا کر میرا کہنا یہ ہے کہ سر اگر ضرورت پڑی تو فاروق شاہ صاحب اگر ضرورت پڑی، ٹھیک ہے جی، کسی نے گائیڈ لائن نہیں دیا صحیح، انہوں نے غلط کیا، ہم سب جانتے ہیں، اسے کون نہیں جانتا. لیکن آپ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں دوبارہ سے 18 لاکھ لوگ ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہیں. وہ لوگ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو وہ لوگ کہیں گے تو کیا آپ کشمیر کی گائیڈنس کے لیے یا کشمیر گائیڈ لائن بن کر آگے آنا چاہو؟ دیکھو آپ بہت ہی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ایک یہ پوائنٹ نہیں، میں جرت تھوڑی سی کر رہا ہوں آپ کی وساطت سے بات کرنے کا. ادروائز یہ وہ کشمیر ہے جہاں بات کرنے پہ بھی آپ کو آپ کی وہ جو زبان ہے اس کو حلق سے نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ بات کرتا ہے. تو لیڈری کی تو بات ہی نہیں، رہبری کی تو بات ہی نہیں. جناب کشمیر کو اگر رہبر چاہیے، یہاں ہمارے جو 7,777 آلریڈی رہبر موجود ہے اور وہ حیات ہے، وہ مرے نہیں ہیں. ہمارے 700 سال جو 7,777 رہبر آلریڈی ہے، ان کے پاس جاؤ. سب کو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 8 لاکھ 10 لاکھ 18 لاکھ جتنے لوگ ہیں، جاؤ بیٹھو ان 7,777 اولیاؤں کے آستانوں پر. اگر کشمیر اس کرائسس سے نہیں نکلے گا، میرا گریبان پکڑنا. مجھے بولنا آپ نے غلط لوگوں کی طرف اشارہ کیا. تو یہ تھے ہمارے ساتھ جناب فاروق شاہ رندو شاہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بار بار میرے سوال دہرانے پر بھی کہ یہ صوفیزم کے یہاں کے مانے جانے اور ایک اسکالر بھی ہے، آتھر بھی ہے، اور آلریڈی ایک بیوروکریٹ بھی رہ چکے ہیں، لیکن ساتھ میں سماج کی جو خدمات انہوں نے کی ہے وہ ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل ایوارڈڈ ہے. اور